اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کچھ دنوں سے احباب ملک اور غیر ملک سے مسلسل ہم سے رابطے میں ہیں۔ جب سے یہ ہمارے ملک پاکستان میں ابھی حال ہی میں 3 آڈیوز ریلیز ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کے متعلق، مبینہ طور پہ اس پر سوالات کے ایک تاندہ بن گیا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے شروع میں خاموشی اختیار کی کہ ہمیں کسی کی ذاتی معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ذاتی ٹوہ کے اندر لگنے پر قرآن کریم منع کرتا ہے۔ رب کریم نے وَلَا تَجَسَّسُوا فرما کر سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں آپ کو اور مجھے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم کسی کی ذاتیات میں انٹری کریں۔ اس لیے میں خاموش تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں ذاتیات کو موضوع بحث بناؤں، میں نظریات پر گفتگو کا قائل ہوں، نظریات پر دلائل سننے دینے کا قائل ہوں۔ لیکن میں نے دیکھا یہ سلسلہ دراز سے دراز تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس کو باقاعدہ آگے شیئر کیا جا رہا ہے، دنیا تک پہنچایا جا رہا ہے سلسلہ۔ تو اب جب بات کھل کے نکھر کے سامنے آ گئی ہے تو میں اس پر کچھ انداز سے اپنا موقف اپنی عوام، اپنے دوستوں، اپنے ناظرین کو دینا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو آڈیوز آئی ہیں یہ سب سے پہلے دیکھا جائے کہ یہ جعلی ہیں یا اصلی ہیں، فیک ہیں یا اوریجنل دیکھا جائے تو اس بات کا تعین کرنا یہ ماہر فن کا کام ہے۔ اب گیند جناب عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے کہ وہ اس کے بارے میں یا تو اسے ایکسیپٹ کر لیں یا اسے ڈینائی کر دیں۔ اگر وہ اسے ڈینائی کرتے ہیں تو کھل کے کہہ دیں کہ بھئی یہ جھوٹی ہیں، آپ اس کا فرینزک کرائیے، آپ اس کو دودھ اور پانی سامنے لے کر آئیے، تو بالکل یہ مسئلہ کھل جائے گا۔ اور اسی طرح جو ان سے گفتگو میں خاتون گفتگو کر رہی ہے، مبینہ طور پہ ان کی آواز بھی دنیا جانتی ہے کہ ان کی پارٹی کی رہنما ہے، اس طرح کی باتیں بھی شروع ہیں۔ تو وہ خاتون خانہ ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ظاہری بات ہے فیملی ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس مسئلے پر اپنی اوپینین دیں، اپنی رائے دیں۔ ایکسیپٹ کرنا ہے تو ایکسیپٹ کریں، ڈینائی کرنا ہے، اس کی تردید کرنی ہے تو تردید کریں، تاکہ یہ مسئلہ نکھر کے عوام کے سامنے آئے۔ دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی سچی ہیں اور حقیقت ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب، آپ دنیا کو اپنا کون سا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب اور یہاں کیا معاملہ پیش کیا جا رہا ہے؟ آپ دنیا میں یہ بات کہتے ہیں کہ میرے پاکستانیوں، قوم کا لیڈر قوم کا باپ ہوتا ہے، آپ میرے بچے ہو، تو آپ اپنی قوم کے ایک بچی سے اس طرح کی گفتگو، کیا یہ باپ کا کام ہے؟ نمبر 2، آپ کہتے ہیں میں علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ کی روح ملک پاکستان میں پھونکنا چاہتا ہوں اور ان کو علامہ اقبال کی سوچ اور فکر دینا چاہتا ہوں۔ اتنی غلاظت بھری سوچ علامہ اقبال کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ریاست مدینہ قائم کرنی ہے، تو ریاست مدینہ میں اس طرح کے کام کی سزا کیا موجود ہے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگی۔ اور اتنی غلاظت بھری گفتگو جس کو سنجیدہ محفل میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، کیا میں اس پر یہ سوال کر سکتا ہوں کہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ معاشرے میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ جب بڑا چور پکڑا جائے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور چھوٹے چور قانون اور آئین کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس معاملے میں اور یہ غلاظت بھری ویڈیوز اور آڈیوز کے بعد آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں گے، آئین کے حوالے کریں گے، شریعت اسلامیہ اور میزان اسلام کے ترازو میں اپنے آپ کو لانے کے لیے سامنا کریں گے ان معاملات کا؟ آپ تو مثالیں دیتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ان کے جسم پر کپڑا موجود ہے، تو ان سے بڑے مجمع میں سوال ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک چادر سے سوٹ کیسے بنا ہے؟ یہ ایک چادریں سب کو ملی ہیں، ان کے تو سوٹ نہیں بنے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا اس بارے میں آپ اپنی بات فرمائیے، تو بیٹے نے اٹھ کر گواہی دی کہ میں نے اپنی چادر ابا کو ہدیہ کر دی تھی، ابا جان نے اس سے سوٹ بنوایا۔ آپ کا یہ اعلان ہے کہ حکمران اس طرح رول ماڈل ہوتا ہے، تو پھر آپ یہی بات کریں گے؟ میں اس پر حیران ہوں۔ آپ نے اپنے جلسوں میں یہ مثالیں دی ہیں،
کہ ایک خاتون کی چوری ثابت ہو گئی تو رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، کیونکہ چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں ریاست مدینہ میں۔ آپ ہی اپنی گفتگو میں ہمیں بتا رہے تھے یہ واقعہ حدیث پاک کا کہ اس خاتون بڑی قوم سے ریلیٹڈ تھی تو اس کے لیے سفارشیں آ گئیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کے ہاتھ کاٹ دیتا، یہ آپ ہمیں بتاتے ہیں، آپ قوم کو بتاتے ہیں، آپ مثالیں دیتے ہیں، اور اس گفتگو میں آپ سنیں یہ کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے، یہ کیا معاملات پیش کیے جا رہے ہیں۔ یقین مانیے قوم آپ سے 100% مایوس ہو چکی ہے اس بارے میں، آپ کو اپنی رائے دینی پڑے گی۔ میری معلومات میں جو کچھ سورسز ہمیں بتا رہے ہیں، جناب عمران خان صاحب نے اپنی ٹیم کو اس پہ خاموش رہنے کے کہا ہے، بھائی خاموش رہنے سے بات نہیں بنے گی، یا اس کو ڈینائی کیا جائے گا یا اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، اور دونوں صورتوں میں بات کھل کے سامنے آئے گی کہ معاملات کیا ہیں، یہ چہرہ کیا ہے، یہ باتیں کیا ہیں۔ اور اپنے گھر کی حد تک بات ہوتی نا تو خاموش رہا جا سکتا تھا کہ فیملی میٹر ہے، گھر کے اندر کی بات ہے، یہاں گھر کے اندر کی بات نہیں ہے، جو خاتون خانہ نہیں ہے وہ خاتون غیر خانہ ہے، آوازیں سب پہچانتے ہیں، میڈیا آواز پہچان رہا ہے، لوگوں میں چوما گوئیاں شروع ہو گئی ہیں، یہ کہاں تک جائے گا معاملہ۔ اور تیسری بات، میں اپنے دوستوں کو، قارئین کو، ناظرین کو، سامعین کو، اپنے فالوورز کو، اپنے دوستوں، اپنے ساتھیوں کو کہوں گا کہ خدا را آپ اس گند میں اپنا حصہ نہ ڈالیے، آپ اس بہتی گنگا میں ہاتھ نہ دھوئیے، آپ یہ کیا چہرہ دنیا کے سامنے ان کا پیش کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جس دن سے انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کی، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس میں رسالت مآب کے آرام کا خیال نہیں کیا، ان کی حرمت و عزت کا خیال نہیں کیا، ان کے ساتھ روضہ اقدس میں حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما کے قبور مطہرہ کے احترام نہیں کیا، تو اس دن سے روزانہ کا جو سورج چڑھتا ہے ان کی ضلالت، ان کی بے عزتی اور ان کی نفرین عوام میں پیش ہو رہی ہے، وہ سزا ہے مسجد نبوی کے ماحول کی، عزت اور تکریم کی، نعوذ باللہ بے حرمتی کرنے کی۔ تو وہ تو ہوگا، لیکن آپ لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، میرے سننے والوں کو چاہیے کہ ہم اس کو لے کر آگے نہ چلیں، ہم نے اس پر کوئی بات نہیں کرنی، ہم نے اپنا حصہ اس میں نہیں ڈالنا، ہم نظریات والے ہیں، ہم ذاتیات والے نہیں ہیں، چاہے اس نے خاتون خانہ کے علاوہ گھر سے باہر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو، مبینہ طور پہ منہ کالا ہے یا کچھ بھی ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے، ہم ان معاملات میں نہیں۔ میں قرآن کریم اس مسئلے پر قرآن کریم کی آیت سورۃ نور کی آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ رب کریم نے سورۃ نور آیت نمبر 19 میں آپ کو اور ہمیں ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اے ایمان والو، ان کو خطاب ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک فحاشی کی چیزیں مؤمنین میں عام کر دی جائیں تو ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رب کریم ان معاملات کو بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ ہمیں اس معاملات میں حصہ نہیں ڈالنا چاہیے، ہمیں اس معاملات میں آگے نہیں آنا چاہیے۔ جس طرح میں خاموش تھا، اسی بنیاد پہ خاموش تھا کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن کریم ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، ہمیں دین اسلام کیا تعلیمات اس بارے میں بتا رہا ہے۔ دین اسلام تو کسی عام بندے کی، عام گھر کی بات کو بھی اس طرح اچھالنے کی بات میں نہیں کرتا، چاہے جائے کہ کسی ایک طبقے کے لیڈر کے بارے میں ہم بات کریں، لیکن وہ جانے، ان کا خدا جانے۔ ہم اس معاملے میں شیئر کرنے میں، آگے پھیلانے میں، آگے معاملات چلانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے۔ ہم نظریاتی لوگ ہیں، ہم دلائل پر بات کرتے ہیں، ایویڈنس پر بات کرتے ہیں، ثبوت پر بات کرتے ہیں۔ یہ معاملہ اب ان کے کورٹ میں ہے، یہ اس کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ جانے، ان کا کام جانے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پردہ ستاری کے ساتھ ستاری فرمائے۔ اقول قولی ھذا